بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا علم سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ یہاں اس علمی روحانی فکری نشست میں جو مسائل ہم سنیں اس کو اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی موقع بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ گرامی قدر، جس طرح کہ ہم پچھلی نشست میں بھی فقہ کے کچھ ایسے مسائل پر کہ جو روزمرہ جس کا اطلاق ہماری ذاتی زندگی پر ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب احسن موضوع اور تفصیلی انداز سے ہمیں میسر ہو تاکہ ہم خود بھی ان چیزوں کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے مکمل آگاہی عطا کر سکیں۔ انشاءاللہ آج جو موضوع ہے وہ سنت داڑھی کے حوالے سے بھی ہے اور اس سے قبل خضاب لگانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عزیز ہم اپنے موضوع کو آگے وسعت دیں گے، اور اس میں جو مذکورہ شرائط ہیں یا مذکورہ مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ چیزوں کو سمجھیں گے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع و تابعداری ہمارا مقدر رہے اور ہر عمل میں ہم اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع رہیں تاکہ شیطان اور نفس کے دھوکوں سے محفوظ رہیں۔ اس میں جو پہلا ہم نے موضوع رکھا ہے وہ سیاہ خضاب کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو مسائل کے حوالے سے شروع کریں، ہمارے ہاں عموماً یہ بات رائج ہے کہ خضاب جو ہے وہ کس صورت کے اندر یا کس حوالے سے جائز ہے، یہ بھی ایک الگ پورا باب ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس کو بھی مکمل کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں جو خضاب کا مسئلہ ہے اس میں لوگوں کی معلومات اتنی ناقص ہیں اور اتنی غلط العام ہیں کہ جس کے حوالے سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا نہ صرف کھلا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ اس مسئلے کو کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو خاموشی اختیار کی جائے یا سوال پوچھا جائے، علم حاصل کیا جائے، ان دونوں چیزوں کے برعکس وہ اپنے فتاوی یا اپنی چیزوں کو زیادہ، اپنے جو ناقص علم کو زیادہ لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات ہے کہ اجمالاً خضاب، سیاہ خضاب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسی آپ کسی دھات کے اوپر، کسی تار کے اوپر ایک پینٹ چڑھاتے ہیں، لوہا ہے، لکڑی ہے یا کوئی ایسی دھات ہے جس پر ہم ایک پینٹ چڑھا دیتے، ایک پینٹ کی تہ چڑھ جاتی ہے،
اور وہ پانی سے، زنگ سے، موسمی حالات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس پر پانی کا براہ راست اثر نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی کچھ خضاب ایسے ہیں کہ جن کا رنگ داڑھی اور پانی کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یعنی وہ پانی داڑھی تک نہیں پہنچتا، یعنی بالوں کے اوپر ایک پینٹ کی صورت، ایک رنگ کی صورت چھوڑتا ہے۔ اور اس طرح کا جو خضاب ہے اس سے وضو بھی نہیں ہوتا، اس سے غسل بھی نہیں ہوتا، اور اس سے آپ مطلوبہ پاکی کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور یہ بلا اتفاق یعنی جارو ائمہ اربع کے ہاں بھی اس کا تقریباً اتفاق ہے۔ اب اس صورت میں جب خضاب خشک ہو جاتا ہے، یعنی وہ خضاب جس میں رنگ شامل ہے، کیمیکل شامل ہے، تو وہ جب خشک ہو جاتا ہے، اب گیلا پہلے تو گیلا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد وہ خشک ہو گیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو اور غسل دونوں ناجائز ہوں گے۔ اچھا، صرف اب دوسرا خضاب جو ہے، یہ تو صرف ایک وہ خضاب نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں بات ختم ہوگی، ایک دوسرا بھی سیاہ خضاب ہے۔ وہ کیسا خضاب ہے کہ وہ ایسا خضاب جو صرف رنگ چھوڑے، جو صرف رنگ چھوڑے اور اس کے اوپر حجاب نہ بنے، یعنی کوئی طے نہ لگائے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، مہندی ہے تو وہ رنگ چھوڑتی ہے، کیا ہے؟ رنگ چھوڑتی، طے نہیں چھوڑتی۔ مہندی رنگ چھوڑتی ہے، اس میں کیمیکل نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی غیر قدرتی چیز نہیں ہوتی کہ جو پانی اور بال کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کسی اور طرح کا بھی خضاب جو ہے کہ جس رنگ دیتا ہے، تو اس میں بھی یہی شرط ہے کہ وہ اگر اور رنگ کا خضاب ہے اور وہ طے چھوڑتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر وہ رنگ چھوڑتا ہے، صرف رنگت اس سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ جائز ہے۔ اب آگے چلیے کہ یہ مسئلہ صرف خضاب کا ہو گیا۔ اب خضاب کون سا مطلقاً منع ہے اور کس خضاب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب آپ کی خدمت میں ایمان قبول، اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے، تو ان کا سر اور داڑھی بہت زیادہ سفید تھا، بہت زیادہ، یعنی بوڑھے آدمی تھے، اور فرماتے ہیں آپ سغامہ یعنی پھول ہوتا ہے سفید عرب میں، اس کے مثل تھے۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرو، مہندی کا خضاب کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا رضی اللہ کہ اپنے والد کے سر مبارک، داڑھی مبارک پر خضاب مہندی کا کرو، لیکن سیاہ رنگ سے بچو، سیاہ رنگ کا خضاب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت یہی حدیث پھر آگے اسی کو حضرت جابر نے اور مزید تفصیل سے بیان کیا کہ جس دن فتح مکہ کے دن آپ تشریف لائے، یعنی حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد گرامی، تو فرمایا ان کو ان کی کسی بیوی کے، ایک بیوی کے پاس لے جاؤ، آپ کی بیویاں زیادہ تھیں، اور وہ ان کے بالوں کو رنگ دے، وہ ان کے بالوں کو رنگ دے، لیکن سیاہ رنگ سے بچاؤ۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیاہ خضاب سے منع کیا، خواہ وہ خضاب یعنی رکاوٹ پانی میں بنے یا نہ بنے، سیاہ رنگ کا خضاب لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی ایک جماعت پیدا ہوگی، ایسی جماعت پیدا ہوگی جو سیاہ خضاب کرے گی، اور وہ کبوتروں کے سینے جیسے کالے ہوتے ہیں اس طرح کا خضاب ہوگا، اور ان لوگوں کو اللہ جنت کی بو بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں سے اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ خواہ عورت ہو یا مرد ہو، یعنی داڑھی اور سر کے بال، مرد اور عورت اپنے سر کے بالوں کو ہرگز سیاہ خضاب نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح مرکوم ہے، یعنی یہ اسی حوالے سے
کچھ آگے بھی آیا کہ سیاہ خضاب کی مذمت دو طریقوں سے کی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ رسم عادت آخری زمانے میں بڑھے گی، پہلے زمانے میں بھی یہ عادت تھی لیکن آخری زمانے میں اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ مذموم یعنی مذمت والا کبھی فعل ہوگا۔ اور دوسرا جو یہ لوگ کرتے ہیں یعنی سیاہ خضاب لگاتے ہیں ان کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ اب یہ اس کے لیے ایک وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر ممانعت کی، اس کی وجہ کیا وہ بھی آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 چیزوں کو 10 عادات کو ناپسند فرماتے تھے، یہ سن لیں۔ ان میں پہلی جو عادت تھی نمبر 1 زرد رنگ کی خوشبو جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتی جیسے زعفران وغیرہ ہے، سفید بالوں کے تبدیل کرنے کو، اور اس تبدیل کرنے سے مراد سیاہ خضاب ہے کیونکہ سرخ یا زرد رنگ سے تبدیل کرنا بلا جواز، بلا کراہت، بلا اتفاق جائز ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیاہ بال کرنے سے منع کرتے تھے، برعکس اس کے کہ کوئی مہندی سے اپنے بالوں کو رنگ دے وہ جائز ہے، اس پر حضور نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو جن 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے ان میں ایک عادت یہ ہے کہ اپنے بالوں کو سیاہ یعنی کالا رنگ دیا جائے، ٹھیک ہے، اس سے حضور نے منع فرما دیا۔ اب یہ اور وضاحت ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سیاہ خضاب استعمال کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ اور یہ فتح الباری یعنی شرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ باب خضاب سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بخاری سے اس مسئلے کو اخذ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے جو شخص سیاہ خضاب استعمال کرے گا اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا عذاب۔ اسی طرح عبرانی میں روایت ہے باروایت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے جوانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو بوڑھوں کی صورت بنا کر رہے۔ تمہارے جوانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو بوڑھوں کی طرح، حضور نے فرمایا بہتر کون ہے؟ جو بوڑھوں کی طرح رہے، جوان ہو لیکن اس کے انداز چلنے کا، بیٹھنے کا، حلیے کا، اس کی گفتگو کا بوڑھوں کی طرح ہو۔ اور فرمایا اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا یعنی اس کے الٹ کرے گا، اور بوڑھوں کے حوالے سے فرمایا ایسا بوڑھا جو جوانوں کی طرح رہے گا اللہ کی اس پر لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی ہے۔ یعنی جوان بوڑھے کی طرح رہے یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن بوڑھا جوانوں کی طرح رہے یہ اللہ کو پسند نہیں، وہ بدتر ہے۔ پھر اسی طرح سیاہ خضاب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ سیاہ خضاب دوزخیوں کا ہے، اور دوسری روایت ہے سیاہ خضاب کرنا کافروں کا طریقہ کار ہے۔ یعنی یہ بات بالکل بدرجہ تم کلیئر ہو گئی کہ سیاہ خضاب مرد نہیں کر سکتا نہ عورت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ پھر اسی طرح شرح بخاری میں ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے سیاہ رنگ داڑھی کو فرعون نے کیا۔ کس نے پہلے یہ عادت جاری کی؟ فرعون نے۔ اور اس زمانے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص، بوڑھا شخص تھا، اس نے داڑھی کالی کر کے، اب یہاں مسئلہ یہ واضح ہو جائے گا کہ کیوں حرام ہے، کیوں اس کی وجہ حرمت کی ہے، وہ اس طرف میں آہستہ آہستہ آپ کو لا رہا ہوں کہ ایک شخص بوڑھا تھا، وہ جب اس نے نکاح کیا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے خضاب کیا ہوا تھا، تو اس کی کھونٹیاں یعنی اس کے سفید بال نظر آنے شروع ہو گئے۔ کھونٹی سے مراد یہاں جڑ سے اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ خضاب کرتے ہیں ان کے بال پہلے جڑ سے سفیدی نظر آتی ہے۔
تو جب وہ آیا بڑھاپا کھل گیا، عورت کے رشتہ داروں نے عورت کی طرف سے مقدمہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ تو بوڑھا ہے، جوان نہیں تھا۔ تو اب چونکہ یہ دھوکہ ہے تو آپ نے کیا کیا، اس کا نکاح فسخ کرایا، نکاح ختم کرا دیا۔ کیا کروایا؟ نکاح ختم کرایا، اس کی خوب پٹائی کی اور فرمایا تو نے ان لوگوں کو جوانی دکھا کر بڑھاپے کا فریب دیا، اور جوانی دکھا کر فریب دیا اور اپنے بڑھاپے کو چھپایا، یعنی اس لیے خضاب جائز نہیں ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اپنے آپ سے بھی دھوکہ۔ بندہ اپنے آپ کو ہر وقت جوان سب، جب جیسے جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو قیامت کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی فکر لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا جو شخص اس لیے سیاہ خضاب لگائے کہ اپنی بیویوں میں خوبصورت نظر آئے، وہ اس سے محبت کرے اور وہ یعنی اس کی زیادہ پسندیدگی اس میں ہو کہ وہ عورتیں مجھے پسند کریں، تو فرمایا یہ نیت بھی سے سیاہ خضاب لگانا بھی مکروہ ہے، یعنی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ مکروہ ہے کہ بیوی کے لیے خوبصورت، تو باقی صورتوں میں بھی مکروہ ہے۔ ہاں، کن صورتوں میں جائز ہے؟ سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجاہد ہو، جہاد کرے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، دشمنوں پر غلبہ ڈالنے کے لیے۔ خوف، چونکہ جنگ ہوتی ہی حربے کا نام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چیز دھوکہ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چیز چھپائی جاتی ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، تو جنگ اسی کا نام ہے۔ تو صرف مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے اس کے لیے وقتی طور پر سیاہ خضاب لگانا جائز ہے۔ اب اسی طرح سیاہ خضاب کے حوالے سے غازی مرد کس نیت سے لگائے کہ دشمنوں میں ہیبت ناک، یہ وہی مسئلہ آ گیا کہ ہیبت ناک نظر آئے، اور باقی اپنے آپ کو عورتوں کے لیے خوبصورت بنانے کی غرض سے مکروہ ہے۔ یہی تمام فقہ کرام کا قول ہے، یعنی فقہ نے ایک ہی چیز پر جو ہے وہ سب کا اتفاق ہے کہ داڑھی کو سیاہ رنگ کا خضاب نہیں لگا سکتا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمہور علماء کا اور فقہ کا قول ہے سفید بالوں پر سرخ یا زرد خضاب کیا جائے، جیسے مہندی ہے، وسمہ ہے، وسمہ بھی ایک بوٹی ہوتی ہے، مل جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کلیجی کا رنگ ہوتا ہے، کلیجی کا رنگ دیکھا ہے نا، جیسے تازہ کلیجی ہوتی، اس طرح وسمہ کا رنگ ہوتا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں یا انگلش میں میرون کلر، نارنجی کلر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وسمہ جو ہے یہ جائز ہے، مہندی جائز ہے۔ اسی حوالے سے ایسا سیاہ خضاب کہ جس سے بوڑھے اور جوان کی تمیز نہ ہو سکے، حدیث پاک میں اس کی شدید ممانعت ہے، یعنی جس چیز کی شدید ممانعت ہے اب وہ حرمت کے قریب چلی گئی، یعنی اس کا سخت عذاب ہے۔ بیٹے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح فصل چہارم کے اندر، یعنی اسی کا جو چوتھا باب ہے، کہ فقہ کرام نے اس حوالے سے کچھ ایسی بھی دلائل دیے ہیں کہ جس حوالے سے ہمیں اور زیادہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان چیزوں کی حرمت یا ان چیزوں کے مکروہات ہونے کا کیوں زیادہ شبہ ہے اور کیوں زیادہ اس حوالے سے سختی کی گئی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے تم سفید بالوں کو رنگ دینا چاہتے ہو اس کا بہترین طریقہ سیاہ خضاب ہے، اور یہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ ڈرانے کے لیے ہے۔ لیکن یہ ایک حدیث ہے، اب اس ایک حدیث سے جہاں سے یہ ثبوت ملتا تھا کہ بھئی سیاہ رنگ کی حضور نے بات کی، تو پھر فقہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ صرف خضاب اس صورت میں جائز تھا کہ جب کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا تھا، تو اس میں اس لیے اس حدیث کو دلیل دے کے آگے مسئلہ بڑھانے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ ایسا گہرا سرخ خضاب جسے کتم کہتے تھے وہ لگایا کرتے تھے، جس سے داڑھی سرخی مائل نظر آتی تھی اور سیاہی اس میں سے نظر آتی تھی، یعنی وہ سرخ رنگ تھا، اتنا گہرا ہو جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ نہیں لگاتے تھے، لیکن
ان کی داڑھی مبارک یعنی حضرت امام حسین اور حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کی مہندی اور کتم لگایا کرتے تھے، خضاب تھا جس سے داڑھی سرخ رنگ کی نظر آتی تھی، جو جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی خضاب کا استعمال فرمایا، یعنی یہ خضاب آپ لگایا کرتے تھے، اور یہی حضرت عمر بھی لگایا کرتے تھے۔ اب یہاں سے اس چیز کا اطلاق ہو گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمل خلفۂ راشدین نے کیا یا اہل بیت اطہار نے کیا، وہ پوری امت کے لیے اسی پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہوگا، اور یہی جواز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مسئلہ یعنی آگے خلفۂ راشدین کے دور میں پہنچا تو انہوں نے مہندی اور کتم دونوں کا اکٹھا استعمال کیا تاکہ داڑھی گہری سرخ ہو جائے، یعنی اگر کسی کو زرد رنگ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی گہرا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں یہاں تک جواز ہے، لیکن سیاہ ہرگز نہیں کر سکے گا، کیونکہ انسان کے بالوں کا رنگ یا سفید ہوتا ہے یا دوسرا رنگ کیا ہے، سیاہ ہوتا ہے، یا انسان کے بالوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، سفید ہے، اور دوسرا کیا ہے، سیاہ۔ اب اس کے درمیان کوئی ایسا رنگ استعمال کرنا کہ جس سے اگر بال سفید نہیں رہے تو کم از کم بال سیاہ بھی نہ لگیں، تو ایسا خضاب جائز ہے۔ تو وہ خضاب کہ جس میں کیمیکل بھی نہ ہو اور جو وضو اور غسل میں آڑ نہ بنے، جو غسل اور وضو میں آڑ نہ بنے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ چونکہ یہ کافی لمبا باب تھا تو ہم نے مختصر کوشش کی کہ اس حوالے سے اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ ذہن میں رکھے، کہ انشاءاللہ العزیز اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ داڑھی کی سنت کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بھی اپنے موضوع کا آج حصہ بنائیں گے، اور یہ ایک ساتھ ہی دونوں چیزیں رکھیں گے تاکہ ہماری ان چیزوں کی اصلاح ہو سکے، اور اس حوالے سے داڑھی اور خضاب کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم اچھا، اب اس میں جو صاحب کتاب ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس باب کے مسائل کو اکٹھا کیا، بہت اعلیٰ طریقہ ہے۔ انہوں نے پہلے 5 یا 6 ایسے پوائنٹ رکھ دیے کہ جس سے بہت سارے ہمارے سوالوں کا اکٹھا جواب مل جاتا ہے۔ پہلی بات انہوں نے 5 مسائل میں یہ بات بتائی کہ داڑھی رکھنا شرعاً کس درجے میں لازم ہے اور ضروری ہے، یعنی اس کا درجہ کیا ہے شریعت میں، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے یا پھر مستحب ہے، کون سا عمل ہے۔ پھر فرمایا داڑھی کو 1 مٹھی کی مقدار سے کم کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو شخص داڑھی 1 مٹھی سے کم کروائے یا مڈائے اس کے لیے پھر شرعی حکم کیا ہے۔ تیسرا، ایسا شخص اگر عالم، حاجی، قاری، سید ہو یعنی داڑھی کا منڈواتا ہو تو پھر اس کو نماز کا امام مقرر کرنا کیسا رہے گا، اور اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے پیچھے نماز ادا کر لے تو اب اس کی نماز واجب الادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ 5 سوال انہوں نے ایسے سامنے رکھے اور درجہ بدرجہ اس کا جواب بھی دیا، اور جو بہت اعلیٰ ہے، لیکن میں آپ کو آسان طریقے، چونکہ یہاں انہوں نے فقہی اعتبار سے تھوڑی مشکل گفتگو بھی کی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھیں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ داڑھی کی کم از کم مقدار کتنی ہو، تو اس کے لیے ہے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے چاروں فقہا ہیں، امام 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک داڑھی جو ہے وہ 1 مٹھی ہے، 1 مشت ہے، ٹھیک ہے، اتنی رکھنا، اس سے کم رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ واجب ہے۔ کتنی ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک چیز ہے فرض۔ فرض وہ چیز ہے جس کا قرآن میں کھل کر اللہ نے اظہار فرما دیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کھل کر اس طرح ذکر نہیں آیا،
لیکن اس کا ذکر اجمالاً آیا، اشارتاً آیا، ٹھیک ہے۔ انہی میں یہ عمل بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں کامل اتباع کا، جیسے ابھی ہم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب کبریا جو شخص آپ اس کو یہ بتلائیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی اتباع کرے، اگر ایسا کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اب اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں، اور اس میں وہ داڑھی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت متواترہ یعنی کبھی داڑھی کا سنت کا عمل ترک نہیں فرمایا یا کسی کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کے خلاف کام کرو، داڑھیاں بڑھا لو اور مونچھوں کو کاٹ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب عمرہ یا حج کیا جاتا تو ہم اپنی داڑھی کو پکڑتے، جو حصہ مٹھی سے باہر ہوتا اس کو ہم کاٹ دیتے۔ یہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشدی سیدی بھی قبلہ محبوب صاحب اکثر اس حوالے سے بلکہ ہر تقریر میں آپ اس کی مقدار کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب اتنا اہم عمل ہے کہ جس کو اللہ والے ہر موضوع کوئی بھی ہو اس میں اب اس سنت کا پوری مقدار بیان کریں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی۔ درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو، یعنی جتنا پست کر سکتے ہو کر لو، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی مونچھوں کا ترشوانا اور بلکہ یہاں لفظ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی داڑھی کا بڑھانا، یہ اب دو متضاد چیزیں ہیں کہ یہ مخالفت کرتی ہیں مشرکین کی۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو، سکھوں کو دیکھیں، ان کی اگر داڑھی ہوگی تو ساتھ مونچھیں بھی بڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ وہ داڑھی تو رکھ لیں گے لیکن مونچھوں کو کیا ہے نہیں ترشوائیں گے۔ تو ہمیں کیا فرمایا گیا؟ مونچھیں پست کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو۔ یعنی اگر یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ داڑھیاں رکھ لو تو داڑھی تو کل کافروں نے بھی رکھنی تھی، انہوں نے کہنا تھا ہم اور تم برابر ہو گئے۔ تو ہماری جو برابری ہے یا کفر کی اور ہماری انداز کا ایک طریقہ ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امتیاز رکھا کہ مونچھوں کو کیا کرو؟ پست کرو، مونچھوں کو شاباش پست کرو۔ اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے مونچھیں خوب کاٹو، یعنی جتنی تم اس کے اندر غلو کر سکتے ہو، مبالغہ کر سکتے ہو کرو، اور داڑھیاں بڑھاؤ اور آگ پوجنے والوں کے خلاف عمل کرو۔ جو آگ کے پجاری تھے وہ نہ داڑھی رکھتے تھے، اس کے برعکس وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے۔ داڑھیاں اگر وہ رکھ لیتے تھے تو ان کی داڑھی بڑی عجیب سی ہوتی تھی، یعنی وہ بالکل شریعت کے منافی تھی اور فطرتی طریقہ کار کے بھی خلاف تھی۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے حوالے سے بار بار یہ فرمایا کہ داڑھی ایک مٹھی کی مقدار ہو، یعنی اس کی قدر ایک مٹھی ہو۔ اب اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ائمہ اربعہ میں بھی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو مانا ہے، اور داڑھی کو اتنا کاٹنا کہ ایک مٹھی سے کم ہو جائے، اس میں بھی چاروں اماموں کا جو ہے اتفاق ہے کہ ایک مٹھی سے کم کاٹنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب آگے چلیں، داڑھی کے لیے ایک مٹھی کی قید بڑھانے کی دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب ہم حج اور عمرہ کرتے تو اپنی داڑھیوں کو پکڑتے اور جو اضافی بال ہوتے داڑھیوں کے ہم ان کو کاٹتے، یعنی حج اور عمرہ میں بالوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، آپ کے علم میں ہے نا، آپ جب حالت احرام میں ہوں تو بال کٹوانا ناجائز ہے۔ جب آپ احرام کھول لیتے ہیں تو پھر کوئی قید نہیں، آپ پہلے سر منڈوائیں گے، وہ سنت ہے۔ اور پھر اگر بال داڑھی کے بڑھ جاتے ہیں، چونکہ کئی دن کا حج کا سفر ہوتا تھا، اور حجاج کرام جب مدینہ سے چلتے تھے تو وہاں سے کم از کم کئی
یعنی ہفتوں کا سفر بن جاتا تھا، 700-800 میل کا سفر کئی ہفتوں کا سفر تھا، یا کم از کم 1 سے 2 ہفتے تو لگ ہی جاتے تھے۔ آج بھی اگر آپ اتنا لمبا سفر دیکھیں تو اگر آپ صبح چلیں تو شام تک بھی اتنا لمبا سفر کسی گاڑی سے جلدی طے کرنا ممکن نہیں، پورا دن لگ جاتا۔ تو اسی طرح 2 حدیثیں یہ بیان کرنے کے بعد جو اور 2 حدیثیں بیان کی گئیں، وہ فرمایا کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ سینہ مبارک کو بھرے رکھتی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ اقدس پر جو داڑھی مبارک کے بال تھے وہ سینے تک بھر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی داڑھی مبارک والے ہوتے تھے، یعنی آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہوتی تھی اور سینے کو بھر دیتی تھی، اور جب لمبی اور بڑی ہوتی 1 مٹھی سے کم داڑھی مبارک سینے کو نہیں بھر سکتی، اس سے زیادہ ہی ہوگی تو بھری جائے گی۔ تو یہ قیاس اسی لیے ہے کہ پوری داڑھی 1 مٹھی سے کم نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب حضرت عمر بن شعیب اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی کو چوڑائی اور لمبائی سے کچھ کاٹا کرتے تھے، یعنی خط کروانا، داڑھی کی زینت کروانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بولے نا یار، سنت ہے۔ داڑھی کو ترشوانا، اس کی زینت کرانا، اس کا خط کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، شاباش۔ اب اگر تھوڑا اور کیا جائے تو دونوں قسموں کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں، یعنی کوئی اصلی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اوپر بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی 1 مٹھی سے کم کرنے کی داڑھی کی ممانعت آئی، یعنی داڑھیوں کو اتنا بڑھاؤ کہ 1 مٹھی سے کم نہ ہو۔ تو اب یہ جو سوال ہے کہ بالوں کو سیدھا اور درست کیا جاتا ہے اور یہ کاٹنا اور سیدھا کرنا بالاتفاق جائز ہے، یعنی خط کرانے کے لیے جو بال اضافی ہیں اس کو آپ زینت کے لیے کروا سکتے ہیں، چھوٹا نہ ہو، لیکن جو 1 مشت سے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 1 مشت کے برابر بھی ہیں تو آپ اس کی زینت کے لیے کچھ بال دائیں بائیں سے کٹوا سکتے ہیں۔ اب 1 مٹھی سے کم مقدار کرنا مکروہ نہیں ہے یا کوئی اور اس میں درجہ نہیں ہے، بلکہ صریحاً حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، چھوٹی نہیں کروائی جا سکتی۔ یہاں پورا علماء نے کھل کر اپنا حق بیان کر دیا۔ اسی طرح پھر آگے وہ مسئلہ، اسی آگے مسئلے کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عند الاحناف یعنی احناف کے نزدیک 4 قسموں میں مطلق مقید کرنا ناجائز ہے۔ یہ جو 4 ہی صورتیں ہیں کہ ایسی صورت کہ جس میں داڑھی کٹوا لی جائے، چھوٹی کرا لی جائے، یا اس کی ابھی اور مونچھیں اس کو بڑھا لیا گیا، اس کو ترشوایا نہیں گیا، اور یا پھر داڑھی کو اس طرح سے کہ ابھی وہ 1 مٹھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کم کیا گیا، تو یہ احناف کے نزدیک ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتایا۔ قرآن مجید میں کفارہ کی قسم کے بارے میں ہے، جو شخص 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی توفیق نہ پائے وہ 3 دن روزہ رکھے۔ مشہور قرات میں اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے کہ 3 دن کم از کم روزے رکھنا، یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا کہ کوئی معاملہ ایسی غلطی کرتا ہے تو پھر وہ اس کا کفارہ دے گا۔ کیا کرے گا؟ کفارہ دے گا، یعنی داڑھی کو کاٹے گا تو اب اس کا وہ کفارہ ادا کرے گا، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرنے پر کفارہ واجب ہو گیا، کیونکہ یہ واجب عمل تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ داڑھی کو کاٹ کر مٹھی سے بھی کم کرتے تھے۔ یہ صریحاً تضارب اور تضاد ہے، یعنی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں 1 مٹھی چھوٹی کر لوں تو وہ جاہل ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شمائل ہیں
اور آپ کی صورت اور عادات مبارکہ جو تھی اس میں داڑھی مبارک ہمیشہ سینہ انور پر بھری رہتی تھی، تو ایسا عمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے بار بار اب اس طریقے کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ مشرکین کے برعکس عمل کرو، مشرکین کے برعکس عمل کرو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص داڑھی نہیں کٹواتا تو وہ سکھوں کا طریقہ ہے، وہ بھی یہودیوں کا بھی طریقہ، کئی یہودی بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، سکھ وہ کٹواتا ہی نہیں ہے بالوں، تو یہ بھی پھر کیا ہوگا، اسی مثل ہو جائے گا کہ مشرکین کی مخالفت نہیں ہوگی، یعنی داڑھی کا ایک مجھ سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا کاٹنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے، سنت ہے اور عادت مبارکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت شیخ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شبہ کے 5 جواب دیے ہیں، یعنی یہ جو شبہ لوگوں کو پڑ گیا ہے کہ داڑھی کٹوانا یا پھر داڑھی بڑی رکھنا، اس میں یہ سارے شبہات کو کلیئر انہوں نے کیا۔ اس میں پہلے کہ دنیا میں کوئی اندھے سے اندھا خلاف مشرکین یہ مطلب سمجھے گا کہ مشرکین روٹی کھاتے ہیں تو تم بھی بھوکے رہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ روٹی کھاتے ہیں تو ہم بھی روٹی نہ کھائیں، وہ پانی پیتے ہیں تو ہم بھی نہ پیے۔ فرمایا اس سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کا کرنا اس طرح ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی کی ہو۔ ہر عمل میں مخالفت نہیں ہو سکتی، ہر عمل میں مخالفت نہیں ہو سکتی، یعنی جو معاملات دین کے ہیں یا پھر ان کے رسومات اور مذہبی علامات ہیں ان میں مخالفت کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات مبارکہ کے عین تابع ہے اور اسی کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا مشرکین کے خلاف کرو تو شاید کسی کچے پکے جنونی کو ایسے جنون جاگتے، مجنون لے کے بھاگتے، مگر حدیث خود صراحتاً خود اس کے خلاف شرح فرما دی گئی ہو۔ یعنی یہ ایسی جہالت ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مشرکین کے ہر کام میں خلاف ہی کرنا ہے، تو وہ اس حوالے سے اس کا اطلاق داڑھی کا ہونا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا داڑھی بڑھانے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے اور ایک مٹھی سے بڑی کرنا یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے۔ تو جب ائمہ اربعہ کو یہ پتہ تھا تو پھر امت کے باقی لوگوں تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی، یہ مسئلہ پہنچ گیا، تو اب اس کے بعد کوئی اور دلیل پیچھے نہیں رہ گئی کہ اس میں چاروں کا ہی اختلاف نہیں ہے اور چاروں کا اتفاق ہے کہ چھوٹی داڑھی کرنا یہ حرام ہے اور داڑھی بڑھانا، یہ ایک مٹھی تک بڑھانا یہ واجب عمل ہے۔ اسی طرح مطلب حضرت مالکی حضرات ان کے ہاں بھی داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ اب منڈوانے کی بات آ گئی، داڑھی کا منڈوانا یہ کاٹنا ایک برابر ہے، یعنی جس نے تھوڑی بھی رکھی ہے وہ منڈوانے والی ہی صورت میں شامل ہے، پوری نہیں رکھ رہا۔ ہاں جب اس کی مٹھی سے بڑھ جائے تو پھر وہ اس حرام عمل سے باہر نکل آتا ہے، یعنی اگر وہ پوری کر لے گا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور آئندہ اس چیز سے وہ بچے۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا ہی ہم کافی رکھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کر بھی ہم بیان کریں گے، اور اس میں صرف ایک دو چیزیں میں جو زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں بیان کر لیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر واجب کو ترک کرتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا، جیسے داڑھی ہے، تو وہ شرعاً فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق۔ اب شریعت میں اس گناہ کا پہلا اطلاق یہ ہے کہ اس نے واجب کا ترک کیا، تو اب وہ اسلام کے نقطہ نظر میں شرعی حدود میں فاسق ہے، اور فاسق اور فاجر کے لیے جنت حرام ہے، یہ سن لیں۔ پھر ایسا شخص جو ہے جو جان بوجھ کر داڑھی کم کرتا ہو، فرمایا وہ بھی فاسق ہے۔ اب یہ بھی دلیل انہوں نے پوری دی کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے، اگر کسی کی داڑھی اتنی نہیں بڑھ رہی یا اس مقدار تک پہنچ رہی تو فاسق فاجر نہیں ہے، خواہ اس کے چند بال ہی نکل آئیں تو وہ پوری واجب پر عمل کرے گا۔ پھر انشاءاللہ اس کے آگے نماز کس کے پیچھے پڑھی جائے یہ چیزیں، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی آئیں گے، کیونکہ اس میں کچھ کافی سارے مسائل نماز کے بھی ہیں، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ نماز کے حوالے سے بھی ان مسائل کو شامل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس میں شیطان اور نفس انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی ان چیزوں میں جن میں نافرمان برداری ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی دشمنوں سے ہمیں بچائے، اور اپنا ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے شیخ کامل کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمایا، جن کی تربیت اور توجہ نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی کہ ہم اس خلاف شریعت عمل سے باہر نکل آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو اپنانے کی اللہ نے توفیق دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔